अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे खाने के बारे में, लेकिन सिर्फ खाने की नहीं, इस्लाम में खाने के आदाब और सेहतमंद खाने की अहमियत की। क्या आप जानते हो कि इस्लाम हमें सिर्फ हलाल और पाक चीज़ें खाने का हुक्म देता क्यों है? हाँ बच्चों, हर नेमत अल्लाह का तोहफ़ा होती है। जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं और शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। आज हम सीखेंगे कि इस्लाम में कब, क्या और कैसे खाना चाहिए, एकदम मज़ेदार तरीके से। सिर्फ हलाल खाना ही क्यों? प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हर चीज़ जो हम खाते हैं वो हमारे दिल और जहन को असर करती है। इसलिए अल्लाह ने हमें हलाल चीज़ें खाने का हुक्म दिया है। हराम खाने सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हलाल खाने बरकत वाला होता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हलाल और तैयब पाक चीज़ें खाई है। तो चलिए हमेशा हलाल खाने का वादा करें। कुरान में खाने का जिक्र यूँ है। बच्चों, कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद खाने की तरफ बुलाया है। अल्लाह फरमाते हैं, खाओ जो पाक चीज़ें हैं हमने तुम्हें दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सूरह बकरा की 172 आयत में। यह आयत सिर्फ एक नसीहत नहीं, एक तोहफ़ा है। अल्लाह हमें सेहतमंद रखना चाहता है, तो जब भी खाना खाए कुरान की इस बात को याद रखना। सुन्नत का तरीका खाना खाने का। क्या आप जानते हो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे? वो हमेशा हाथ धोते थे, दाएं हाथ से खाते थे, बिस्मिल्लाह कहते थे और कभी ज़्यादा नहीं खाते थे। ये सब सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करने का हर काम सवाब देता है। तो चलिए आज से सुन्नत का तरीके से खाना शुरू करें। इस्लाम में हेल्दी खाना क्या है? बच्चों, आप सब फ्रूट्स पसंद करते हो ना? तो सुनो, कुरान में कई फ्रूट्स का जिक्र है, जैसे कि डेट्स, अनार, जैतून और अंगूर। ये सब हेल्दी फूड्स हैं। दूध, शहद, सब्जियां, ये सब हमें एनर्जी देते हैं और अल्लाह की नेमत है। तो चलिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक छोड़कर अल्लाह की नेमत वाले फूड्स को एंजॉय करें। अनहेल्दी फूड से दूर रहना चाहिए। क्या आपको पता है कुछ फूड्स हमें नुकसान भी देते हैं, जैसे ज़्यादा चिप्स, सोडा और जंक फूड। ये हमें थकावट, मोटापा और बीमारियां देते हैं। इस्लाम हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने का हुक्म देता है। तो चलिए हर रोज़ एक अच्छी चॉइस करें और जंक फूड को नो थैंक यू कहना सीखें। कब खाना चाहिए? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ते थे। और आप? इस्लाम हमें वक्त पर खाने की तालीम देता है। सुबह नाश्ता, दिन में लंच, शाम में डिनर, लेकिन बीच में कुछ नहीं। हमेशा वक्त का ख्याल रखना चाहिए। सेहत का राज यही है। खाने का आदाब। क्या आप खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हो? अगर नहीं कहते तो अब से कहना शुरू करो। हमेशा बैठकर खाना चाहिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए। ये सब आदाब है। इन आदाबों में बरकत छुपी होती है। ज़्यादा मत खाना चाहिए। आपका पेट 3 हिस्सों में होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा खाली। तो चलो ओवर ईट करना छोड़ दो। अपना पेट भर लेना ज़रूरी नहीं, ज़रूरत भर लेना काफ़ी है। ये इस्लाम का तरीका है और सेहत का भी। कुरान में फलों का जिक्र और जन्नत के अंदर अनार और खजूर है। ये कुरान का फरमान है। आप खजूर पसंद करते हो? अनार, ये सब अल्लाह की नेमत है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ खजूर खाया करते थे। तो चलिए हम भी फ्रूट्स अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें। शहद, सुन्नत की ग़िज़ा। बच्चों, आपको शहद पसंद है? शहद सिर्फ मीठा नहीं, दवा भी है। कुरान में है, उसमें लोगों के लिए शिफा है। सूरह नहल 69। प्रॉफिट मोहम्मद भी शहद पसंद करते थे। अगर आपको बुखार हो या गला दर्द करे, शहद एक सुन्नत इलाज है। दूध का फ़ायदा बताऊँ आप लोगों को? प्यारे बच्चों, दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये सिर्फ टीवी का डायलॉग नहीं, इस्लाम की तालीम भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीना पसंद करते थे। दूध से हड्डियां मजबूत होती है, जहन तेज़ होता है और बचपन मज़ीद मजबूत बनता है। तो रोज़ 1 गिलास दूध का वादा करें। पानी की सुन्नत का तरीका। प्यारे बच्चों, क्या आप एक सांस में पानी पीते हो? रुको, सुन्नत है कि पानी 3 सांसों में पीना चाहिए और बैठ कर पीना चाहिए। पीने से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी बात है लेकिन बड़ा सवाब। खाने में बरकत का राज। जब हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ज़्यादा देता है। नबी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे हर नेमत के बाद। अगर आप छोटी चीज़ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह आपको और ज़्यादा देता है। ये उसका वादा है कुरान में। तकसीम करना, खुशियाँ बांटना। क्या आप खाना किसी और के साथ शेयर करते हो?
اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کھانا تقسیم کرو، دوست کے ساتھ، غریب کے ساتھ۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کو کھلاتے ہیں اللہ اسے جنت میں جگہ دیتے ہیں۔ تو آج سے ایک نعمت دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ غذا اور سوچ کا تعلق، جیسے کھانا ویسا ذہن، یہ بات سچ ہے۔ جو بچہ ہیلدی کھانا کھاتا ہے اس کی سوچ صاف ہوتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ جنک فوڈ صرف جسم نہیں، سوچ کو بھی سلو کر دیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اسمارٹ، ایکٹیو اور اچھے سوچنے والے بچے بنیں۔ فاسٹنگ اور ڈسپلن، رمضان میں روزہ صرف نہ کھانے کا نام نہیں، وہ ایک ٹریننگ ہے۔ فاسٹنگ سے ہم سیکھتے ہیں کہ کب کھانا چاہیے اور کب نہیں۔ یہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو سکھاتا ہے، اور فاسٹنگ صرف بڑوں کے لیے نہیں، بچے بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھلے ہی۔ ہمارے پیارے پروفٹ محمد کا پسندیدہ کھانا، آپ کو کیا پسند ہے؟ برگر، پیزا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ ان کی پسند تھی کھجور، دودھ، تلبینہ، جو کا حلوہ، سبزیاں اور زیتون کا تیل۔ یہ سب ان کی صحت کا راز تھے۔ تو چلیے ان کی پسند کو اپنا بناتے ہیں۔ صحت مند بچہ مضبوط امت کی، ایک صحت مند بچہ ایک مضبوط مسلم ہوتا ہے۔ اگر آپ ہیلدی ہو تو آپ زیادہ عبادت کر سکتے ہو، زیادہ علم حاصل کر سکتے ہو اور اپنی ماں باپ کو مددگار بن سکتے ہو۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ آج کا وعدہ سنت اور صحت کے ساتھ۔ بچوں، آج کا سبق کیا تھا؟ صحت مند اور حلال کھانا، سنت کے طریقے سے وقت پر اور شکر کے ساتھ کھانا۔ آج سے ہم وعدہ کریں کہ جنک فوڈ سے دور، ہیلدی فوڈ سے دوستی اور ہمارے پروفٹ محمد کے طریقے پہ چلنا۔ کھانا ضائع کرنا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کبھی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہو؟ یہ اچھا نہیں۔ نبی نے فرمایا کھانا ضائع مت کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہر نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ حلال کھانا اور جنت کا راستہ، جو حلال کھاتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ حلال کا مطلب ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے، اور ہر مسلم کو حلال کمائی کا کھانا چاہیے۔ حلال کھانا سے دعا قبول ہوتی ہے اور دل صاف رہتا ہے۔ نبی نے فرمایا تندرستی اللہ کا تحفہ ہے۔ اگر ہم ہیلدی ہیں تو عبادت بھی اچھے سے کرتے ہیں۔ صحت مند بچہ اللہ کا شکر گزار بچہ ہوتا ہے۔ تو ایکسرسائز کرو، ہیلدی کھانا کھاؤ۔ اپنے لنچ باکس صاف رکھنا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام ہمیں صرف پاک دل نہیں، پاک کپڑے اور پاک کھانا بھی سکھاتا ہے۔ پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ برکت کب آتی ہے؟ کیا آپ سب مل کر کھانا کھاتے ہو؟ نبی نے فرمایا مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ جب سب گھر والے ساتھ بیٹھ کر کھائے تو محبت بڑھتی ہے اور برکت بھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آج کل اسپون، فورک کا زمانہ ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اس میں برکت ہے اور ادب بھی۔ فرائز، سوڈا اور برگرز، یہ ٹیسٹی تو ہے لیکن روز نہیں۔ زیادہ جنک فوڈ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں ہر چیز میں توازن سکھاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کھا لینا چاہیے، روز نہیں۔ پیٹ کی تقسیم، نبی نے فرمایا اپنا پیٹ 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ ہوا یعنی اسپیس چھوڑ دو۔ اس سے پیٹ بھی خوش اور صحت بھی مست۔ صبح کا ناشتہ، سنت اور صحت، صبح کا ناشتہ نہیں کرتے پھر کیسے اسکول میں ایکٹیو رہو گے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ ضرور کرتے تھے۔ ہیلدی بریک فاسٹ سے دن اچھا گزرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی صحت صرف باڈی اسٹرانگ نہیں کرتے، روح بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اسلام دونوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ حلال کھانا، عبادت اور اچھے عمل، یہ تینوں سے بچہ کامل بنتا ہے۔ زیتون کا تیل، قرآن میں ذکر زیتون کے تیل قرآن میں بھی آیا ہے۔ زیتون ہیلدی ہوتا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میٹھا کم، صحت زیادہ۔ بچپن میں میٹھا پسند ہے لیکن زیادہ نہیں۔ اسلام ہمیں ہر چیز میں حد میں رہنا سکھاتا ہے۔ زیادہ میٹھے سے دانت خراب اور ڈائبٹیز ہو جاتے ہیں۔ تم لمٹ میں میٹھا، سنت بھی اور صحت بھی۔ واٹر میلن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند واٹر میلن یعنی تربوز۔ پروفٹ محمد کی پسند تھی۔ تربوز ٹھنڈا، ہیلدی اور پانی سے بھرپور ہوتا ہے۔ سمر میں یہ ایک نیچرل ریفریشمنٹ ہے۔ اچھی نیت سے کھانا، جب بھی کھانا کھائیے نیت کریں میں صحت مند بننے کے لیے کھا رہا ہوں۔ نیت سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ نیت اچھے ہو تو کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ گھر کا کھانا بہترین ہے۔ گھر کا کھانا صحت کا خزانہ ہے۔ باہر کا کھانا ٹیسٹی ضرور ہوتا ہے لیکن گھر کا کھانا صاف، حلال اور برکت والا ہوتا ہے۔
دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، نبی نے دائیں ہاتھ سے کھانا سکھایا۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس لیے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ ادب بھی سنت بھی۔ کھانا دیکھ کر اللہ کا نام لینا۔ جب کھانا آئے پہلے بسم اللہ ضرور کہنا۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بسم اللہ سے شیطان دور ہوتا ہے اور پلیٹ صاف ہوتی ہے، جو سنت ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، اسلام کا پیغام۔ ایک روٹی 2 لوگوں کے لیے کافی ہے، یہ نبی کا سبق ہے۔ تقسیم کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور کھانے میں برکت بھی آتی ہے۔ صحت مند بچہ اسلام کا چمکتا ستارہ۔ جو بچہ صحت مند ہے وہی اسلام کا چمکتا ستارہ۔ نماز، تعلیم اور عبادت سب کچھ صحت سے ہوتا ہے، تو صحت کا خیال رکھو، سنت پر چلو۔ اور بچوں، تو آج سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم ہمیشہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں گے۔ اگر میری اسٹوری اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔